کالج سے واپسی پر رخسانہ عمران کے ساتھ اس کے گھر آئی۔ سب نے مل کر وہاں پر لنچ کیا۔ اس کے بعد رخسانہ اور عمران نے ممی ڈیڈی سے یہ کہا کہ آج ہم لوگ اپنے کالج فرینڈز کے ساتھ ایک پارٹی میں جائیں گے، ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو وہاں پر شام ہو جائے، تو آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ جس پر ممی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ پارٹی میں چلے جاؤ، لیکن عمران بیٹا زیادہ دیر مت کرنا، تمہارے ڈیڈی خفا ہوتے ہیں۔ جس پر عمران نے یہ کہا کہ جی ممی میں زیادہ دیر نہیں کروں گا۔ تبھی عمران اور رخسانہ اپنے گھر سے نکلے اور رخسانہ کے گھر آ گئے۔ وہاں پر رخسانہ نے عمران کو ڈرائنگ روم میں لے جا کر کہا کہ میں ادھر بیٹھ کر پہلے ان بزرگ کو کال کرتی ہوں اور ان سے آنے کا ٹائم لیتی ہوں۔ جیسے رخسانہ نے فون کیا تو قادری صاحب نے فون اٹھا لیا۔ رخسانہ نے ان کو سلام کیا اور یہ کہا کہ قادری صاحب میں آپ کے پاس اپنے منگیتر کو لانا چاہتی ہوں، کوئی بہت ضروری بات ہے۔ جس پر قادری صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے آستانے پر موجود ہوں، آپ اپنے منگیتر کو لے کر آ جائیں۔ تبھی رخسانہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے منگیتر کے ہمراہ ابھی آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ تبھی رخسانہ نے کہا کہ چلو ہمیں قادری صاحب کے پاس جانا ہے۔ عمران نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ تبھی رخسانہ عمران کو لیے قادری صاحب کے آستانے پر پہنچ گئی۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچے، وہ ایک چھوٹی سی بیٹھک نما آستانہ تھا۔ جب وہاں پر پہنچے تو ایک بہت ہی شفیق چہرے والے بزرگ زمین پر دری پر بیٹھے ہوئے تھے، گاؤں تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر، جن کے پاس ایک گلدان رکھا ہوا تھا جس میں اگربتیاں سلگ رہی تھیں۔ رخسانہ نے سلام کیا اور اس کے بعد عمران نے بھی سلام کیا تو قادری صاحب کے پاس بیٹھ کے تبھی رخسانہ اور عمران نے ساری رودات سنا دی، اس کھنڈر سے لے کر بدرو کی دھمکی تک۔ تبھی قادری صاحب نے یہ کہا کہ انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حل ہے میرے پاس۔ تبھی قادری صاحب نے اپنی ایک چھوٹی سی صندوقڑی میں سے ایک تعویذ نکالا اور عمران کو یہ کہا کہ اس کو اپنے دائیں بازو پر باندھ لو، اس تعویذ کو کبھی بھی اپنے جسم سے جدا مت کرنا، یہ تعویذ ہر وقت تمہارے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس تعویذ کی طاقت سے وہ بدرو تمہارے قریب نہیں آ سکے گی، تمہارے قریب آتے ہی اس کو ایسا جھٹکا لگے گا کہ وہ دور جا کر گرے گی، یہ تعویذ تمہاری مکمل حفاظت کرے گا۔ عمران نے فوراً سے وہ تعویذ لیا اور اپنے بازو پر باندھ لیا۔ اس کے بعد وہاں سے ان سے اجازت لے کر وہ دونوں واپس آ گئے۔ اب رخسانہ نے بھی اطمینان کا سانس لیا اور عمران کو یہ تاکید کی کہ غلطی سے بھی اس تعویذ کو اپنے جسم سے جدا مت کرنا۔ عمران نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو جدا نہیں کروں گا۔ شام ڈھل گئی، عمران گھر واپس آ گیا اور رخسانہ اپنے گھر چلی گئی۔ جیسے عمران گھر واپس آیا، آج وہ اطمینان میں تھا کہ انشاءاللہ یہ جو پاک تعویذ اس نے اپنے بازو پر باندھا ہے ان بزرگ کا دیا ہوا، یہ اس کی پوری حفاظت کرے گا۔ عمران نے ممی اور ڈیڈی کے ساتھ بھی ڈنر کیا اور اپنے کمرے میں جا کر کتاب پڑھنے لگ گیا۔ ادھر بدرو عورت اپنے کھنڈر سے نمودار ہوئی اور لاہور شہر کی فضا میں لہراتی لہراتی پرانے کھنڈر کے پاس موجود ایک درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہ چاہ کر بھی اس کھنڈر کے قریب نہیں جا سکتی تھی جہاں پر اس کا پتلا دفن تھا۔ وہاں پر جادوگر کنڈا نے ایسے طلسمی سحر کا دائرہ کھینچا ہوا تھا کہ اگر وہ بدرو اس کے قریب جاتی تو جل کر راکھ ہو جاتی۔ اب بدرو عورت بری طرح سے عمران کا انتظار کر رہی تھی کہ ابھی عمران آتا ہی ہوگا، لیکن بہت رات ہو گئی، عمران نہیں آیا، یہاں تک کہ 12 بج گئے۔ بدرو عورت کی غصے کے مارے بری حالت تھی، اس کی آنکھیں آگ اگل رہی تھیں اور وہ عمران کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی اتنی ہمت کہ اس نے میرا حکم نہیں مانا، ابھی جا کر اس کی خبر لیتی ہوں۔ تبھی بدرو عورت غصے کے ساتھ لہراتی ہوئی لاہور کے گھروں کے اوپر سے فضاؤں میں لہراتی ہوئی عمران کی کوٹھی پر پہنچی۔ جیسے عمران کے بنگلے میں آ کر زمین پر اتری تو کیا دیکھتی ہے کہ عمران کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، یعنی عمران اپنے کمرے میں جاگ رہا تھا۔ تبھی چلتی چلتی عمران کے کمرے کی کھڑکی کے پاس آئی۔ عمران کو یقین تھا کہ بدرو عورت ضرور آئے گی اور آ کر اپنا بدلہ لے گی، کیونکہ عمران اس کا پتلا لینے نہیں گیا تھا۔ تبھی ایک دم سے عمران کو اپنے کمرے کی کھڑکی کے اوپر سرسراہٹ محسوس ہوئی، کھڑکی پر لگے ہوئے سفید ریشم کے پردے ہوا میں اڑنے لگ گئے۔ ایک دم سے عمران کی نظر پڑی تو بدرو عورت بھیانک چہرے کے ساتھ کھڑکی کے اوپر نمودار ہوئی، اس کی آنکھیں آگ اگل رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی عمران کو کچا کھا جائے گی۔ تبھی ایک دم سے بدرو عورت کھڑکی میں سے اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، عمران کو غصے کی نظر سے دیکھا اور کہنے لگی تمہاری اتنی ہمت، تم نے میرا کہا نہیں مانا، دیکھو میں تمہیں مزہ چکھاتی ہوں۔ عمران کے قریب آنے لگی تو ایک زوردار جھٹکا اسے لگا اور وہ اچھل کر دیوار کے ساتھ جا کر ٹکرائی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔
جیسے ہی دوسری دفعہ دوبارہ سے چیختی ہوئی غراتی آواز میں عمران کی طرف بڑھی تو اس سے 2 گنا زیادہ جھٹکا لگا اور دیوار کے ساتھ ٹکرا گئی۔ عمران یہ سب کچھ دیکھ کر سہم کر بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگلے ہی لمحے بدرو عورت کیا کرے گی، لیکن اس کو اطمینان تھا کہ اللہ کی پاک کلام کا باندھا ہوا تعویذ اس کی حفاظت کرے گا۔ جیسے ہی بدرو عورت وہاں سے فرار ہونے کے لیے کھڑکی کی طرف آئی تو کھڑکی کے پاس سے اس کو ایک اور شعلوں والا جھٹکا لگا۔ تبھی وہ چیختی ہوئی وہیں پر غائب ہو گئی۔ عمران کو بہت ہی زیادہ اطمینان کا سکون ملا۔ عمران نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس منحوس بدرو سے میرا پیچھا چھوٹ گیا۔ گویا اب یہ بدرو عورت عمران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ اس نے اپنے بازو پر باندھے اس تعویذ کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا، لائٹس آف کی اور آرام سے سو گیا۔ اسے اتنی سکون کی نیند آئی کہ اس کی آنکھ صبح 10 بجے کھلی۔ جب اس کو ممی نے جگایا اور یہ کہا کہ کیا بات ہے عمران، آج کالج نہیں جاؤ گے؟ عمران نے کہا جی ممی، لیٹ نائٹ اسٹڈی کرتا ہوں اس لیے آنکھ نہیں کھلی۔ جلدی سے اٹھا، تیار ہوا، ناشتہ کیا اور کالج چلا گیا۔ کالج میں جب آیا تو بے تحاشا خوش تھا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ دیکھو میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ بدرو عورت میرے قریب آئی تھی لیکن اس کو ایسا زوردار جھٹکا لگا کہ وہ میرے قریب نہیں آ سکی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس منحوس بدرو سے میرا پیچھا چھوٹ گیا۔ تبھی رخسانہ نے یہ کہا میں بہت خوش ہوں، اور نہیں صحیح تو میں تمہارے کام تو آ سکی۔ شکر ہے میں نے تمہیں اس بدرو عورت سے بچا لیا۔ دیکھو عمران، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس تعویذ کو اپنے جسم سے جدا مت کرنا۔ وہ اتنی آسانی سے سکون کا سانس نہیں لے گی، وہ ہر حربہ اپنائے گی کہ یہ تعویذ تمہارے جسم سے جدا ہو سکے۔ تبھی عمران نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو کسی قیمت پر بھی اپنے جسم سے جدا نہیں کروں گا۔ عمران نے کالج میں 2 پیریڈ لیے اور اس کے بعد گھر واپس آ گیا۔ آج عمران کے جسم میں ایک اطمینان کا سکون تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب بدرو عورت دوبارہ اس کو تنگ کرنے کے لیے نہیں آئے گی۔ لیکن جیسے ہی رات کے 11 بجے کا ٹائم ہوا، عمران اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا۔ اس کے کمرے کی بتی ٹمٹمانے لگ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بار بار کمرے کی لائٹ آف ہو رہی ہے اور جل رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ بدرو عورت یہیں پر موجود ہے۔ تبھی اس کو فضا میں گونجتی ایک بھیانک چیخ سنائی دی۔ جیسے عمران نے اپنے کمرے میں کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہاں پر بھیانک چہرے والی بدرو عورت کھڑی تھی۔ جیسے ہی بدرو عورت کمرے میں داخل ہوئی اس کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ پیچھے جا کر گری۔ عمران نے یہ کہا اے مکروہ بدرو، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ تبھی وہ عمران سے یہ کہنے لگی تمہاری بھول ہے، میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی۔ تبھی اس نے ایک زوردار بھیانک چیخ ماری اور غائب ہو گئی۔ عمران فوراً سے اٹھا، باتھ روم میں گیا اور اپنا چہرہ دھو کر واپس آیا اور خدا کا شکر ادا کیا اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کی کہ اس کی اس منحوس بدرو سے جان چھوٹ گئی۔ بدرو عورت بہت زیادہ غصے کی حالت میں اپنے کھنڈر میں واپس گئی۔ بدرو عورت وہاں پر سر پٹا کر چل پھر رہی تھی کہ آخر ایسا کون سا حربہ ہو جس کے ذریعے وہ عمران کے بازو سے وہ تعویذ اتروا سکے، کیونکہ اب تو وہ عمران کے قریب بھی نہیں جا سکتی تھی، وہ تعویذ اس کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ تبھی اس نے ایک منتر سوچا اور یہ کہا کہ ابھی منتر کرتی ہوں۔ یہ منتر جو تھا ان چڑیلوں کا نسل در نسل چلتا ہوا ایک ایسا منتر تھا جو 3 منتروں پر مشتمل تھا، اور یہ منتر یہ صرف اس وقت پڑھتی تھیں جب ان کو بہت زیادہ ضرورت درپیش آتی تھی۔ اگر وہ منتر کسی پہاڑ کی چوٹی پر پڑھ کر پھونکا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ جیسے بدرو عورت نے اپنے کھنڈر میں بیٹھے چبوترے پر آ کر وہ منتر شروع کیا، اونچی آواز میں اس نے وہ منتر پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، اس کے دونوں سائڈوں پر بھیانک چہروں والی چڑیلیں نمودار ہو گئیں جو گول دائرے میں اس کے سر کے اوپر چکر کاٹ رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چڑیلیں آگ کے شعلے بن گئیں۔ تبھی اس بدرو عورت کے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے لگ گئے۔ جیسے اس نے تیسرا منتر پڑھا، وہ شعلے ایک سانپ بن گئے۔ بدرو عورت نے اس سانپ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ وہ سانپ جو تھا وہ آگ کا ایک سانپ تھا، جو کہ ایک اژدہا سانپ تھا، جو اپنا پھن نکال کر بدرو عورت کے جسم کے ارد گرد پھنکار رہا تھا۔ بدرو عورت فوراً سے اٹھی، اس سانپ کو لیے اپنے کھنڈر سے باہر نکلی اور ہوا میں لہراتی لہراتی عمران کی طرف بڑھنے لگ گئی۔ جیسے ہی بدرو عورت ان گھروں کے اوپر سے گزر رہی تھی، شہر کی تاریک سڑکوں کے اوپر سے گزر رہی تھی، تو ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے جیٹ طیارہ وہاں سے گزر رہا ہو۔ اس سانپ کی پھنکار بہت تیز تھی، ہر طرف ویرانی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، رات کا پچھلا پہر چل رہا تھا۔ جیسے ہی بدرو عورت عمران کے بنگلے میں پہنچی تو زمین پر اتری
عمران کے کمرے کی بتی بجھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عمران گہری نیند سو رہا ہے۔ تبھی بدرو عورت فوراً سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو ایک زوردار پھنکار کے ساتھ عمران کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے عمران نے دیکھا، بدرو عورت کے ہاتھ میں ایک آگ کا دہکتا ہوا اژدہا سانپ تھا۔ جیسے بدرو عورت نے وہ سانپ عمران کی طرف پھینکا، وہ سانپ 2 جھٹکے کھا کر واپس بدرو عورت کے جسم کے ساتھ لپک گیا۔ جیسے وہ بدرو عورت کے جسم کے ساتھ لپٹا، بدرو عورت نے چیخنا چلانا شروع کر دیا جیسے اس کے جسم کو آگ لگ گئی ہو۔ اس نے اتنی بھیانک چیخوں میں چیخنا شروع کر دیا اور وہاں سے سیاہ دھوئیں کی شکل لے کر غائب ہو گئی۔ عمران یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور وہ ہکا بکا تھا۔ بے شک اللہ کی پاک کلام میں اتنی طاقت تھی کہ وہ بدرو عورت اور اس کا یہ چھل بھی عمران کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ عمران نے ایک بار پھر خدا کا شکر ادا کیا۔ بدرو عورت بری طرح مایوس ہو کر واپس آ گئی کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا یہ وار رائے گاں جائے گا۔ تبھی بدرو عورت کو ایک دم خیال آیا کہ آخر میں کس کی مدد لوں۔ تبھی اس کو اپنی بدرو جادوگرنی سہیلی کا خیال آیا جو اس کو خواب میں ملتی تھی۔ تبھی بدرو عورت اپنے کھنڈر میں واپس آئی اور آ کر اپنے چبوترے پر آنکھیں بند کر کے خود کو نیند کی دنیا میں لے گئی۔ جیسے وہ نیند کی دنیا میں گئی تو اس نے خود کو ایک کالے سیاہ تالاب کے پاس ایک اجاڑ درخت کے پاس کھڑے دیکھا۔ اس تالاب کے کنارے پر ایک بہت ہی زیادہ بھیانک چہرے والی عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کے گلے کے ساتھ ایک سانپ لپٹا ہوا تھا۔ تبھی بدرو عورت نے کہا، اے میری سہیلی بدرو، میری مدد کر، میں تیرے سے مدد لینے آئی ہوں۔ تبھی بدرو عورت نے آنکھیں کھولی اور کہا، میں جانتی ہوں تم میرے پاس کس کام کے لیے آئی ہو۔ تم عمران کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، تم اس کے قریب نہیں جا سکتی، تمہارا بڑے سے بڑا منتر بھی عمران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک تو اس کے بائیں کندھے کے اوپر وہ 2 چاند گرہن کے نشان ہیں اور اس کے اوپر اس نے اللہ کا پاک کلام باندھ رکھا ہے۔ ہم کالی گہرائیوں کی بدروہیں ہیں، ہم ایسی بھٹکتی بدروہیں ہیں جو ایسے انسانوں کے قریب نہیں جا سکتے جن کے پاس پاک کلام ہو، جنہوں نے اپنے بازو کے اوپر پاک کلام کا تعویذ باندھا ہو۔ اگر ہم ان کے قریب جائیں گی تو ہم جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ تمہیں کوئی دوسرا راستہ اپنانا ہوگا ورنہ تمہیں اپنی شکست حاصل کرنی ہوگی۔ تبھی بدرو عورت بولی، نہیں، میں شکست کیسے حاصل کروں؟ عمران ہی وہ واحد انسان ہے جو مجھے وہ میرا پتلا واپس لا کر دے سکتا ہے۔ دیکھو میں نے سینکڑوں سال اس کا انتظار کیا ہے، اب اگر وہ واپس آیا تو میں اتنی آسانی سے اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے کوئی راستہ اختیار کرنا ہوگا، تم تو میری سہیلی ہو، میری مدد کرو۔ تبھی وہ بدرو عورت بولی، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، میں عمران کے قریب نہیں جا سکتی۔ اگر میں عمران کے قریب جاؤں گی تو جل کر بھسم ہو جاؤں گی، کیونکہ اس وقت وہ اللہ کی پناہ میں ہے اور اس کے گرد ایسا نور پھیلا ہوا ہے جو ہمیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ تبھی ایک دم بدرو عورت نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں کھول کر کہا، ایک حل ہے، ایک راستہ ہے تمہارے پاس۔ تبھی بدرو بولی، جلدی سے بتاؤ، آخر ایسا کون سا راستہ ہے؟ اگر تم کسی طرح سے اس کے منگیتر کے جسم میں داخل ہو جاؤ تو اس کے جسم پر اور اس کے دماغ پر قبضہ کر کے تم کچھ دیر کے لیے عمران کے جسم سے وہ تعویذ اتروا سکتی ہو، کیونکہ صرف دنیا میں واحد ایک وہی عورت ہے جس نے اس کو وہ تعویذ لے کر دیا ہے اور عمران اسی کے کہنے پر وہ تعویذ اتار سکتا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تبھی ایک دم سے کجلی بولی، اتنا اچھا مشورہ آخر میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ آج تم نے ثبوت دے دیا کہ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو، بہت شکریہ تمہارا۔ اب میں رخسانہ کو ہی اس کام کے لیے استعمال کروں گی کیونکہ رخسانہ کے پاس ایسا کوئی تعویذ نہیں ہے۔ تبھی جلدی سے بدرو عورت رخسانہ کی طرف گئی۔ جیسے رخسانہ کے کمرے میں پہنچی، رخسانہ وہاں پر سو رہی تھی۔ بدرو عورت نے جا کر اس کو دیکھا، اس کے جسم پر کوئی نشان نہیں تھا، نہ ہی اس کے جسم پر کوئی زخم تھا۔ بدرو عورت رخسانہ کے جسم میں صرف اسی صورت میں داخل ہو سکتی تھی اگر رخسانہ کے جسم پر کوئی کٹ لگتا اور اس کٹ میں سے خون بہتا۔ اگر اس بہتے خون میں بدرو عورت تحویل ہوتی تو اس کے جسم میں داخل ہو سکتی تھی اور وہ زخم اس کو کوئی اور نہ دے۔ وہ ایسی شرط تھی کہ وہ زخم رخسانہ خود اپنے جسم کو دے یا غلطی سے اس کے جسم کے اوپر کوئی کٹ لگ جائے اور اس سے خون بہے تو فوراً سے بدرو عورت اس کے جسم میں تحویل ہو سکتی تھی۔ اب بدرو عورت ہر وقت رخسانہ کے ساتھ تھی کہ کس وقت اس کے جسم پر وہ کوئی بھی کٹ لگے اور اس میں سے خون رسے، لیکن بدرو عورت کو یہ بھی ڈر تھا کہ رخسانہ کے ساتھ اگر عمران ہوا تو عمران بدرو عورت کو دیکھ لے گا، اور اگر عمران نے بدرو عورت کو دیکھ لیا تو وہ سمجھ جائے گا کہ آخر اب یہ یہاں پر کیوں آئی ہے۔
اگلے دن حسب معمول رخسانہ کالج گئی تو عمران بھی کالج میں ہی تھا۔ رخسانہ کلاس میں پیریڈ لے رہی تھی۔ بدرو عورت فوراً سے کالج پہنچ گئی۔ بدرو عورت نے دیکھا تو عمران دور اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین میں بیٹھا چائے پی رہا تھا اور گپے مار رہا تھا، جبکہ رخسانہ بالکل فرنٹ سیٹ پر بیٹھی لیکچر اٹینڈ کر رہی تھی۔ بدرو عورت باہر کھڑکی سے کھڑی ہو کر رخسانہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ رخسانہ اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تبھی ایک دم سے کجلی کلاس میں داخل ہوئی تو پوری کلاس میں ہوا کا ایک سیاہ کلر کا گول دائرہ ایک چکر چلنے لگ گیا اور سب لڑکیوں کے سروں کے اوپر کاغذ جو تھے وہ ہوا میں لہرانے لگ گئے۔ سارے اسٹوڈنٹ اور پروفیسر بہت زیادہ ڈر گئے کہ ایک دم سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ بدرو عورت فوراً سے گھبرا گئی کہ یہ شور نہ برپا ہو جائے اور عمران یہاں پر نہ آ جائے۔ تبھی وہ 1 منٹ کے بعد کمرے سے باہر چلی گئی اور وہ جو ایک چکر سا کمرے میں ہوا کا چلا تھا وہ وہیں پر تھم گیا۔ سب ہکا بکا ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پروفیسر بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ تبھی پروفیسر نے کہا کہ یہ کلاس یہیں پر اینڈ ہوتی ہے۔ رخسانہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اتنے میں جیسے ہی سب لڑکیاں اور اسٹوڈنٹس کلاس سے باہر نکلے تو سامنے ہی کینٹین میں عمران موجود تھا۔ عمران نے دیکھا کہ رخسانہ باہر آ گئی ہے تو وہ تیزی سے رخسانہ کی طرف آیا۔ رخسانہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ بدرو عورت چھپ کر ایک درخت کے پیچھے سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی رخسانہ نے عمران سے کہا کہ ابھی کلاس میں ایک عجیب و غریب ماجرا ہوا ہے۔ ہم لوگ آرام سے پڑھ رہے تھے، تبھی ایک دم سے کلاس میں ہوا کا ایک گول دائرہ ہم لوگوں کے سر کے اوپر گھومنے لگ گیا۔ ہم لوگوں کی کتابوں کے سارے صفحے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ یہ سب صرف چند سیکنڈ کے لیے ہوا اور پھر غائب ہو گیا۔ تبھی عمران نے یہ کہا کہ کلاس میں اس وقت بدرو عورت موجود تھی۔ وہ یہاں پر مجھے دیکھنے کے لیے یا مجھے ڈھونڈنے کے لیے آئی تھی، لیکن جب اس کو کلاس میں نہیں ملا تو وہ یہاں سے باہر نکل گئی۔ تبھی عمران کالج میں چاروں طرف دیکھنے لگ گیا کہ شاید اس کو وہ بدرو نظر آ جائے۔ وہ بدرو عمران کی آنکھوں سے چھپ کر کسی جگہ پر کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب رخسانہ عمران کے ساتھ تھی۔ بدرو اس کے جسم میں نہیں جا سکتی تھی۔ بدرو کو پوری طرح سے صرف اس بات کا انتظار تھا کہ کسی طرح سے رخسانہ اس سے جدا ہو۔ تبھی عمران اور رخسانہ نے اپنے باقی کے پیریڈز لیے اور اس کے بعد وہ کالج سے فری ہو گئے۔ رخسانہ اپنے گھر چلی گئی اور عمران اپنے گھر۔ جیسے رخسانہ اپنے گھر واپس آئی، اس نے کھانا کھایا۔ بدرو عورت بتدریج اس کے ساتھ موجود تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایک بھیانک چہرے والی ڈائن ہر وقت موجود ہے۔ تبھی رخسانہ نے کالج آنے کے بعد لنچ کیا اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ بدرو عورت بے بس وہاں پر کھڑی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی جب تک رخسانہ کے جسم سے کوئی خون نہیں بہے گا یا کوئی نشان یا زخم نہیں آئے گا۔ شام ہوئی تو رخسانہ نے اپنی گاڑی نکالی اور وہ ایک شاپنگ مال میں آئی۔ وہاں پر رخسانہ نے کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ جیسے رخسانہ شاپنگ مال میں آئی، وہاں پر ایک کالی سیاہ بلی رخسانہ کو دیکھ کر چیخنے لگ گئی۔ جیسے ہی کالی سیاہ بلی رخسانہ کو دیکھ کر چیخی، رخسانہ گھبرا گئی کہ ایک دم سے اس بلی کو کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ جانور تھی اور بلی دیکھ رہی تھی کہ رخسانہ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ بھیانک چہرے والی کوئی ڈائن کھڑی ہے۔ وہ بلی ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئی۔ رخسانہ نے وہاں پر ہینگر پر لٹکے 3-4 جوڑے دیکھے۔ وہ اپنے لیے ایک ریڈی میڈ سوٹ خریدنا چاہتی تھی۔ جیسے رخسانہ نے وہاں سے ایک سوٹ خریدا، وہیں سے واپس آئی اور آ کر اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے لگی۔ جب رخسانہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھی تو بار بار گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام لے ہی نہیں رہی تھی۔ رخسانہ بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے، آخر گاڑی کیوں سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ تبھی رخسانہ باہر نکلی اور اس نے اپنی گاڑی کا بونٹ کھولا اور انجن دیکھنے لگی۔ جیسے ہی بونٹ کھول کر انجن دیکھ رہی تھی، انجن میں بھی کوئی پرابلم نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ کار کا بونٹ بند کرنے لگی، ایک دم رخسانہ کی چیخ نکلی۔ رخسانہ کی انگلی بونٹ میں آ کر زخمی ہو چکی تھی۔ تبھی وہاں پر کھڑی بدرو کجلی نے جب دیکھا، یہ اس کا سب سے قیمتی موقع تھا جس موقع کی تلاش میں وہ تھی۔ رخسانہ کی انگلی سے خون بہہ رہا تھا۔ جیسے رخسانہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھی، کجلی عورت اس کے بہتے خون کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہو چکی تھی۔ رخسانہ کو ایک دم جھٹکا لگا اور اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کا جسم اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ اسی کے تھے، لیکن وہ ہاتھ اس طرح سے گھوم رہے تھے جیسے اس کو کوئی اور چلا رہا ہے۔ رخسانہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ کیا کر رہی ہے۔ تبھی وہ سیدھی گاڑی گھر لے جانے کے بجائے عمران کے گھر آئی۔ عمران اس وقت ڈنر کر رہا تھا۔ جیسے ہی بیل بجی، عمران نے دروازہ کھولا، سامنے رخسانہ کھڑی تھی۔ عمران نے کہا، رخسانہ اس وقت تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تبھی رخسانہ نے مسکرا کر یہ کہا، میں تو بس تم سے ملنے آئی تھی، تمہارے لیے دل اداس تھا۔ عمران نے یہ کہا کہ اچھا، آ جاؤ اندر۔ تبھی رخسانہ نے
کہا کہ میں ڈنر کر کے آئی ہوں، تم جلدی سے فری ہو کر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ جیسے عمران ڈنر سے فری ہو کر آیا، وہ کچھ زیادہ ہی فری ہو رہی تھی۔ عمران کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ آج اس حد تک کیوں میرے قریب آ رہی ہے۔ تبھی رخسانہ نے یہ کہا کہ عمران مجھے اپنا نیا شیلف نہیں دکھاؤ گے؟ عمران نے یہ کہا ہاں کیوں نہیں، آؤ میں تمہیں ابھی دکھاتا ہوں۔ تبھی وہ عمران کو لیے اسٹڈی روم میں عمران کے ساتھ اسٹڈی روم میں آئی۔ وہاں پر ایک الگ تلگ شیلف رکھا تھا جس پر نئی کتابیں جڑی ہوئی تھیں۔ تبھی رخسانہ یہ کہنے لگی اچھا تعویذ اپنے بازو پر باندھا ہوا ہے؟ تبھی عمران نے کہا ہاں تعویذ تو میرے بازو پر ہے، کہیں دوبارہ وہ بدرو عورت تو نہیں نظر آئی؟ نہیں نہیں، میں نے جب سے تعویذ باندھا ہے وہ تو مجھے دوبارہ نظر ہی نہیں آئی۔ بہت اچھی بات ہے، دیکھو رات کو سوتے وقت اس تعویذ کو اتار دیا کرو۔ عمران نے یہ کہا نہیں، تم یہ ایک بات کیسے کہہ سکتی ہو، میں اس تعویذ کو کیوں اتاروں گا؟ نہیں میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ ہر وقت یہ تعویذ باندھنا ٹھیک نہیں ہوتا، تم چاہو تو رات کو اس کو اتار دیا کرو۔ عمران نے کہا ہرگز نہیں، میں جیسے ہی تعویذ کو اتاروں گا وہ بدرو عورت میرے اوپر حاوی ہو جائے گی اور میں ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ تبھی رخسانہ نے یہ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اب چلتی ہوں، مجھے اب جانا ہے۔ تبھی وہ اٹھی اور چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ عمران بہت زیادہ تعجب میں تھا، آخر اس کو کیا ہوا ہے؟ کیا رخسانہ نے کوئی نشہ کر رکھا تھا؟ نہیں، رخسانہ ایسی لڑکی نہیں ہے، پھر آج ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا، یہ تو رخسانہ لگ ہی نہیں رہی تھی۔ تبھی عمران اپنے کمرے میں آیا، تھوڑی دیر اسٹڈی کی اور لیٹ گیا۔ جیسے ہی رخسانہ باہر نکلی، رخسانہ کا وجود اپنے کنٹرول میں نہیں تھا۔ تبھی اس نے یہ آواز سنی کہ جلدی آؤ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو بدرو عورت نے اس کو یہ کہا کہ اب تم گاڑی پورے شہر میں گھماؤ، ابھی تم نے گھر واپس نہیں جانا، عمران کے سونے کا انتظار کرو، جیسے عمران سوئے گا تم نے وہ تعویذ کاٹنا ہے۔ رخسانہ آدھی رات تک گاڑی پورے شہر میں گھماتی رہی۔ جیسے ہی بدرو عورت کو یقین ہو گیا کہ اب عمران سو گیا ہے تو اس نے دوبارہ سے رخسانہ سے یہ کہا کہ چلو گاڑی واپس عمران کے گھر لے کر جاؤ۔ رخسانہ بدرو عورت کے کہنے پر گاڑی عمران کے گھر لے کر آئی اور اس نے گاڑی کو عمران کے گھر سے تھوڑا ہی دور پارک کر دیا۔ جیسے وہ باہر نکلی اس کو کسی نہ دکھنے والے وجود نے ہوا میں لہراتے ہوئے عمران کے کمرے کی کھڑکی کے آگے کھڑا کر دیا۔ اب بدرو عورت کی آوازیں رخسانہ سن رہی تھی۔ تبھی بدرو عورت نے رخسانہ سے یہ کہا کہ جلدی سے کھڑکی سے اندر داخل ہو جاؤ اور اس کے بازو کے اوپر تعویذ باندھا ہوا ہے۔ عمران کے دائیں طرف جو سائڈ ٹیبل ہے اس کے اوپر ایک کینچی رکھی ہوئی ہے، اس کینچی سے اس تعویذ کو کاٹو اور میرے پاس لے آؤ، دیر مت کرنا۔ تبھی رخسانہ بنا کسی رکاوٹ کے اس کھڑکی کے آر پار ہو گئی۔ عمران سویا ہوا تھا، رخسانہ اندھیرے میں سب کچھ دیکھ سکتی تھی۔ تبھی رخسانہ نے بائیں جانب جا کر سائڈ ٹیبل کے اوپر سے کینچی اٹھائی۔ اب وہ بازو جو تھا عمران کے نیچے تھا۔ رخسانہ نے بہت آرام سے عمران کو دوسری طرف کیا، وہ گہری نیند میں تھا۔ تبھی بدرو عورت کی آواز کان میں، جلدی کرو تعویذ کو کاٹو اور اتار لو۔ جیسے ہی رخسانہ نے آرام سے تعویذ کو کاٹا، عمران سویا ہوا تھا۔ بدرو عورت کی آواز پھر آئی، جلدی سے تعویذ اپنے پرس میں رکھو اور باہر آ جاؤ۔ رخسانہ نے کینچی واپس رکھی، تعویذ اپنے پرس میں رکھا اور اس کھڑکی سے باہر آ گئی۔ بدرو عورت نے کہا جلدی سے گاڑی میں بیٹھو اور گاڑی کو سٹارٹ کر کر دریا راوی کی طرف چلو۔ رخسانہ گاڑی میں بیٹھی اور سٹارٹ کر کے گاڑی کو دریا راوی کے ایک پل کے پاس لے آئی۔ بدرو عورت نے یہ کہا جلدی سے یہاں پر گاڑی کو کھڑا کرو اور باہر نکل کر پل پر آ کر تعویذ کو دریا میں پھینک دو۔ رخسانہ فوراً سے گاڑی سے باہر نکلی اور اپنے پرس سے نکال کر اس تعویذ کو رخسانہ نے پانی میں بہا دیا۔ تبھی فضا میں ایک بھیانک چیخ گونجی۔ بدرو عورت نے رخسانہ سے یہ کہا کہ جلدی سے اپنی گاڑی میں واپس بیٹھو اور دوبارہ اسی شاپنگ مال کے پاس جاؤ جہاں سے میں نے تمہیں لیا تھا۔ رخسانہ اپنی گاڑی میں بیٹھی اور جا کر اسی شاپنگ مال کے پاس گاڑی کھڑی کر دی۔ بدرو عورت رخسانہ کے جسم سے نکل چکی تھی کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ جیسے رخسانہ کو ایک جھٹکا لگا، اس نے سر اٹھایا تو اسٹیئرنگ کے اوپر سے اس نے سر اٹھایا تو اس کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ نیند سے جاگی ہے۔ رخسانہ نے کہا یہ کیا، میں اسٹیئرنگ پر سر رکھ کے کیسے سو سکتی ہوں؟ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ ابھی تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں میری انگلی شاید بونٹ میں آئی تھی۔ انگلی کو جب چیک کیا تو وہاں پر خون جمع ہوا تھا۔ ٹائم دیکھا تو 9:30 بج رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں 9:15 بجے شاپنگ مال سے نکلی تھی۔ کیا میں 15 منٹ تک سوتی رہی؟ کتنا عجیب ہے یہ کام۔ جیسے رخسانہ نے گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی سٹارٹ ہوگی۔ رخسانہ گھر واپس آ گئی۔ رخسانہ جانتی بھی نہیں تھی کہ 15 منٹ میں اس نے پورا شہر کا چکر کاٹا، تعویذ کاٹا اور اس کو دریا راوی میں بہا کر
واپس بھی آ گئی۔ رخسانہ اپنے گھر گئی، اپنی گاڑی پارک کی اور آرام سے جا کر اپنے کمرے میں ناول پڑھنے لگ گئی۔ کافی دیر کے بعد وہ سو گئی۔ رخسانہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آخر اس نے کیا کیا ہے۔ تبھی آدھی رات کا ٹائم ہوا تو عمران کو اپنے کمرے میں ایک بھیانک چیخ سنائی دی۔ جیسے عمران کی آنکھ کھلی، بدرو عورت بہت زیادہ بھیانک چہرے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہنس رہی تھی۔ بدرو عورت نے عمران سے یہ کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا کہا نہ مان کر؟ اب دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ تبھی عمران نے للکار کر بدرو عورت سے یہ کہا، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، میرے پاس تعویذ ہے، میرے قریب آؤ گی تو جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ تبھی بدرو عورت نے بھیانک کہکا لگایا اور یہ کہا کہ اچھا، کہاں ہے تمہارا تعویذ؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ جیسے عمران نے اپنا بازو دیکھا وہاں پر تعویذ نہیں تھا۔ عمران کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آخر تعویذ کہاں چلا گیا؟ میں تو سو رہا تھا اور اس وقت بھی میرے بازو کے اوپر تعویذ باندھا ہوا تھا۔ تبھی بدرو عورت نے اپنی آنکھوں سے بجلیاں نکالیں اور عمران کو اٹھا کر زمین پر گرایا۔ عمران زمین پر تڑپنے لگ گیا۔ عمران کے جسم کا آدھا حصہ نیلا ہو چکا تھا۔ تبھی بدرو عورت عمران کے پاس آئی، اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ہوا میں لہراتی ہوئی پرانے کھنڈر میں لے آئی جہاں پر پہلی دفعہ عمران کیا تھا۔ بدرو عورت نے وہاں پر آتے ساتھ عمران کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ عمران اپنے آپ کو بدرو عورت کا غلام سمجھ رہا تھا۔ بدرو عورت نے یہ کہا، چلو اب تم نے کھنڈر میں جانا ہے اور وہاں سے میرا پتلا لے کر آنا ہے۔ اگر تم نے ذرا سی بھی غلطی کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ تبھی عمران نے یہ کہا، ہاں میں تمہارا غلام ہوں، تم جو کہو گی میں کروں گا۔ عمران اپنے کنٹرول میں نہیں تھا۔ بدرو عورت نے ایک دم آنکھیں بند کی، جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو وہ اس پرانے کھنڈر کے باہر ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی اور عمران کو یہ کہنے لگی، جاؤ جلدی سے اندر جاؤ اور میرا پتلا لے کر آؤ۔ تبھی عمران فوراً سے کھنڈر میں داخل ہو گیا اور اسی سرنگ کی سیل ہٹا کر اس کے اندر داخل ہو گیا اور جلدی سے تہہ خانے میں آیا۔ آج بھی وہاں پر سرخ کپڑے میں ڈھکی ہوئی اس جادوگرنی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ عمران نے جلدی سے جیسے اس کو ہٹایا، جادوگرنی نے کوشش کی عمران کو روکنے کی۔ تبھی عمران نے ایک دم سے اس کا ہاتھ جھٹک کر دوسری طرف کیا اور جلدی سے وہ ڈبہ اس کی پسلیوں میں سے نکال لیا۔ جیسے ہی عمران کے ہاتھ میں جادوگرنی کجلی کا ڈبہ آیا، پوری فضا میں چیخو پکار شروع ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا بہت سی چڑیلیں چیخ رہی ہیں۔ جیسے ہی عمران نے وہ ڈبہ کھولا، اس میں جادوگرنی کجلی کا اس بدرو کا پتلا موجود تھا، ایک سیاہ جلا ہوا لکڑی کا پتلا جس کے سینے اور ماتھے کے اندر دو دو کیل لگے ہوئے تھے۔ عمران نے وہ پتلا اٹھا کر جیسے دیکھنا چاہا، اس پتلے میں سے ایک کیل باہر نکلا اور عمران کے سر کے اندر گھس گیا۔ عمران کو محسوس ہوا کہ اس کے سر کے ساتھ ایک کیل ٹکرایا ہے، لیکن عمران نے اس وقت اتنا غور نہیں کیا۔ واپس اس ڈبے میں اس پتلے کو رکھا اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے عمران بھاگ رہا تھا، اس کے پیچھے سینکڑوں چڑیلیں چیخ رہی تھیں اور رو رہی تھیں اور اس کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن عمران دیوانہ وار وہاں سے اس پتلے کو لیے باہر آ گیا۔ جیسے ہی کھنڈر سے باہر نکلا، فوراً سے جادوگرنی نے یہ کہا کہ جلدی کرو، میرا پتلا مجھے دے دو۔ تبھی عمران نے ہوا میں اس ڈبے کو لہرایا اور جادوگرنی بدرو کجلی نے وہ ڈبہ لے لیا اور کہکا لگا کر یہ کہا، آج سے تم میری طرف سے آزاد ہو، اب جاؤ، میرا اثر تم پر ختم ہو چکا ہے، میرا تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اور اس نے ایک فاتحانہ کہکا لگایا اور ہوا میں غائب ہو گئی۔ ایک دم سے عمران کو جھٹکا لگا، اسے ایسے لگا جیسے اس کے جسم میں سے کوئی بجلی باہر نکلی ہے۔ اس نے خود کو دیکھا تو وہ کھنڈر کے باہر ایک درخت کے نیچے تھا۔ عمران کا جسم تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ وہ ایک اندھیری سڑک پر کھڑا تھا، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی سیاہ کھنڈر تھا۔ عمران نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، گویا عمران نے بدرو عورت کا کام کر دیا تھا، اب وہ اس کے سحر سے آزاد تھا۔ دور پل پر ابھی بھی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے عمران وہاں پر بھاگ رہا تھا، وہ تھک گیا، تبھی اس نے چلنا شروع کر دیا۔ ابھی عمران ایک درخت کے پاس سے گزر رہا تھا، تبھی اس کو وہاں سے سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ جیسے عمران نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو درخت کے اوپر سے ایک چیز نیچے گری۔ عمران نے غور کر کے دیکھا تو وہ تہہ خانے میں لیٹی ہوئی لاش، جادوگرنی کی لاش کی کھوپڑی تھی۔ ایک دم سے وہ کھوپڑی بھاگتی ہوئی عمران کی طرف آئی۔ عمران چیخے مارتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ تبھی وہ کھوپڑی ہوا میں لہرائی اور اس نے عمران کے پاس آ کر یہ کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کجری کو اس کا پتلا واپس دے کر تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے خود کو کس مصیبت میں ڈال لیا ہے۔ تبھی یہ کہہ کر وہ کھوپڑی غائب ہوگی اور عمران نے پل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے عمران پل کے پاس آیا
वहाँ पर उसको कोई ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही थी। दूर उसने एक ट्रक को देखा और उसको हाथ हिलाकर ये कहा कि मुझे शहर तक छोड़ दो। इमरान थर थर काँप रहा था। 2:30 बजे का टाइम था। उसके बाद ट्रक ड्राइवर ने इमरान को लिफ्ट दी और ये कहा कि तुम्हें स्टेशन पर उतार दूंगा, वहाँ से घर चले जाना। तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? इमरान ने ये कहा कि मैं अपने दोस्त के पास ठहरा था, वहाँ से वापस आ रहा था तो ये सड़क बहुत ज़्यादा वीरान थी, तो मैं डर गया और मैंने भागना शुरू कर दिया। तभी ट्रक ड्राइवर ने इमरान को एक स्टेशन के पास उतार दिया। वहाँ से इमरान ने एक कैब बुक करवाई। इमरान के पास उसका वॉलेट मौजूद था और उसमें पैसे भी थे। जैसे इमरान ने वो कैब बुक करवाई तो अपने घर से थोड़ी दूर उतरा। जैसे घर के पास पहुंचा, दीवार फलांग कर अंदर आया और अपने कमरे में आकर सुकून का सांस लिया। आज उसकी जान पूरी तरह से बदरू औरत से छूट चुकी थी। उसने वो काम कर दिया था जिसके लिए बदरू औरत ने उसको चुना था। जिसे अब आप लोग आगे देखेंगे कि आखिर इमरान किस नई मुसीबत में मुब्तला होगा। आखिर खंडर में लेटी उस जादूगरनी की लाश की खोपड़ी ने इमरान को ये बात क्यों कही कि तुमने अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे दी है। ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को देखनी पड़ेगी शमशान नॉवल की अगली एपिसोड, जो मैं आप लोगों के साथ कल ऑन एयर करूँगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो लोग मेरे चैनल की वीडियोस को विज़िट कर रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लिसनर्स, ये नॉवल शमशान आगे जाकर बहुत ज़्यादा दहशतनाक होने वाला है। ये सिलसिला अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। अभी इमरान की ज़िंदगी में दिल दहला देने वाले ऐसे वाक़यात आएंगे जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे दें कल तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।